بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ احباب گرامی، دکھ، تکالیف اور مصیبتیں انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ زندگی کہتے ہی دکھوں، غموں اور خوشیوں کے ملے جلے مجموعے کے نام کو، لیکن یہ بھی یاد رکھیے، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی دکھ ایسا نہیں جو اللہ رب العزت کے کنٹرول میں نہ ہو۔ میرا اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ انسان کی بڑی سے بڑی مصیبت کو دور کر دے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا آنا چاہیے، ہمیں اس کے سامنے اپنے دکھڑوں کو سنانا آنا چاہیے، ہمیں ان کے سامنے آ کر اپنی عرض کو پیش کرنا آنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے کن الفاظ کے ساتھ ہم اپنے دکھ کو پیش کریں تو یہ بات گارنٹیڈ شدہ ہے کہ آپ کے دکھ دور ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کی پریشانیاں، آپ کے دکھ اور تکالیف دور ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سلسلہ حدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 1932 ہے، آپ فرماتے ہیں جو بندہ بھی یہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے تو جو ہو چکا سو ہو چکا، اب اس کے بعد اللہ رب العزت اس کی زندگی سے دکھوں کو دور کر دیں گے۔ اللہ رب العزت اس پہ آنے والی مصیبتوں کو بڑی تیزی کے ساتھ اس سے گزار دیں گے اور اس سے نجات عطا فرما دیں گے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو بندہ کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اتنا سا جملہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں، اس لیے آپ اسے کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ جو قیامت والے دن ترازو قائم ہوگا، ایک میں نیکیاں ہوں گی اور ایک میں برائیاں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا اگر نیکیوں والے پلڑے میں کسی کے صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کی کی ساری خطائیں ہوں اور وہ پلڑا بھرا ہوا ہو، صرف لا الہ الا اللہ کا اتنا وزن ہے کہ جب اس ترازو کے اندر اس کو تولا جائے گا تو برائیوں والا جو پلڑا ہوگا وہ ہلکا ہو جائے گا اور لا الہ الا اللہ والا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھیں، یہ انسان کے غموں، دکھوں اور پریشانیوں سے نجات کا ایک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اسی طرح سے آپ علیہ السلام کا ایک اور فرمانے عالی شان جو سلسلہ حدیث صحیحہ میں موجود ہے، حدیث نمبر 1744 ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتلاؤں جب بھی تم میں سے کوئی شخص غم میں، تکلیف میں، دنیا کی کسی آزمائش میں اسے پڑھے گا تو اللہ رب العزت اسے تمام پریشانیوں سے بچا لے گا، اللہ اسے دکھوں سے محفوظ فرما لیں گے۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے حبیب، آپ ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا کہ تم وہی کلمہ پڑھا کرو جو حضرت یونس علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ خطائیں مجھ سے ہو گئی ہیں، اے اللہ تو میری خطاؤں سے درگزر فرما اور اے اللہ تو مجھے مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اسی طرح سے صحیح الجامع میں روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ یہ چھوٹے سے جملے کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت اسے ہر غم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ فرمایا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا پھر بندہ یہ الفاظ اس طرح سے ادا کرے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ تو میرے اوپر رحمت فرما اور میری مدد فرما، میری فریاد کو قبول فرما۔ چوتھے نمبر پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب غم اور پریشانی، تکلیف کسی کو لاحق ہو اور وہ بندہ یہ جملے پڑھ لے تو اللہ رب العزت اسے غموں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، اس کے دکھ اور غم کو ہلکا فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ پڑھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں، یہ بھی صحیح الجامع صغیر میں موجود ہے، حدیث نمبر 6040 ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ پڑھے اللہ ربی لا شریک لہ، یہ جملہ جو بندہ
کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دکھوں کو دور فرما دیں گے اور اس کی زندگیوں میں اپنی طرف سے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیں گے۔ تو اللہ مجھے آپ کو یہ اذکار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو ہر طرح کی دنیاوی آزمائشوں، مشکلات اور غموں میں صبر اور استقامت سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔